بات حسینیت کی ہوتی ہے اور حسین کی ہوتی ہے، لیکن جب بات حسینیت کی ہوتی ہے اور حسین کی ہوتی ہے اور پھر ہم یہ کہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ حسین اور حسینیت تو ظلم سہنے کی عادی ہے۔ کربلا میں بھی وہ ظلم ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن وہ صبر سے وہ سر جھکا نہیں ظلم کے سامنے، اور آج دن تک یہ حسینیت ہی ہے جو یزیدیت کا سامنا کر رہی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب یکجہتی سے اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردوں کا مذہب صرف دہشت گردی ہے اور کوئی ان کا مذہب نہیں ہے۔ وہ مذہب کا لبادہ تو اوڑھ سکتے ہیں، لیکن مذہب ان کا صرف دہشت گردی ہے، اور اب یہ طے ہو چکا ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے انتہا پسند نریندر مودی، اس کی اسپانسرشپ اور اس کے فائنینسر جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں نہتے معصوم ان شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ 10 مئی کو افواج پاکستان اور ہماری فورسز کا دو بدو مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ افواج پاکستان ہماری دیگر فورسز انہیں وہ دھول چٹائیں گی جس کے زخموں پر آج تک ان کے اپنے لوگ مرہم نہیں رکھ سکے۔ بھارت نے دنیا میں پاکستان کے ساتھ جو 9 سے 10 مئی کے درمیان جنگ ہوئی، اس پہ رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا، اور آج اس ہاری ہوئی جنگ اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ پاکستان میں دہشت گردی کیا ہے جس کا پاکستانی قوم اپنی یکجہتی سے مقابلہ کرے گی، کیونکہ ہم اپنے حوصلے پست نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج میرا یہاں آنا اس بات کی یقین دہانی کرانا ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، تنہا نہیں چھوڑیں گے، نہ ان لواحقین کو اور نہ ان زخمیوں کو۔ حکومت تو جو تعاون کرے گی، لیکن میں آپ کو ذاتی حیثیت میں بھی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے جو لوگ مجھ سے رابطے میں رہیں گے، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی، تو بحیثیت گورنر سندھ کامران ٹیسوری نہیں، بلکہ صرف کامران ٹیسوری جو کہ آپ کا بھائی ہے، اپنی ذاتی حیثیت میں بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ دنیا نے بھارت کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی وہ صرف پاکستان میں نہیں کر رہا، بلوچستان اور KPK میں یا اب اسلام آباد میں، بلکہ اس کی دہشت گردی کو اب دنیا نے کینیڈا جیسی زرزمین پر اور بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیا ہے، اور یہاں ہی بات ختم نہیں ہوتی۔ بھارت کے اندر بھی
انتہا پسند ہندوؤں کے علاوہ تمام مذاہب اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ نریندر مودی کی حکومت سے پریشان ہیں۔ اس کی انتہا پسندی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ مظلوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے پاس اس کے تمام تر شواہد موجود ہیں۔ میں اپنے انٹیلیجنس اداروں کو شاباش دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ واقعات ہیں جو رونما ہو جاتے ہیں، لیکن 100 میں سے 99 وہ ہیں جسے ہماری ایجنسیاں، ادارے اور افواج کے لوگ اپنی جانوں پر کھیل کے ناکام بناتے ہیں، جو کسی نہ کسی وجہ سے منظر عام پہ نہیں آتی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے نہ ادارے سوتے ہیں، نہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سوتے ہیں، ورنہ دشمن کو موقع ملے تو وہ یہ چھپ چھپ کے وار نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ وہ غیور قوم ہے، وہ غیور مائیں ہیں، وہ غیور بھائی اور والدین والد ہیں، جو شہادتیں دے کر بھی، جنازے اٹھا کر بھی اپنے حوصلے پست نہیں کرتے، اور وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم دہشت گردی کا بھی مقابلہ کریں گے، اور اگر ہم پر مسلط کی گئی تو ہم بھارتی فوجیوں کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ہم نے تو 90,000 سے زیادہ اپنی اس قوم کی اور اپنے اداروں کی جانیں اور ان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں ان بھارتیوں کو کہ ہمیں تو عادت ہے، ہم تو اس دہشت گردی کا سامنا کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اس دن سے ڈرو جب تم اس کا سامنا کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اب تو تم نے حسین کے ماننے والوں کے گھر میں ہاتھ ڈالا ہے، تو تم اوپر والے کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب میں یہاں آیا تو یہاں کے لوگوں کے جو جذبات میں نے اس ملک کے لیے دیکھے، جہاں علامہ صاحب نے یہ کہا کہ دشمن یہ سمجھ لے کہ نہ ہم سنی شیعہ فساد پر جائیں گے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس سے دشمن خوش ہو، بلکہ ہم یکجہتی سے اس دہشت گردی کو ماریں گے۔ آج پاکستان مشکل مراحل میں ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، بہت ساری ناراضگیاں بھی ہیں، لیکن ہمیں ٹھیک تو کرنا ہے، ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے تو بڑھنا ہے۔ ہم یہ 24 کروڑ لوگوں کے مستقبل سے تو نہیں ہاتھ اٹھا سکتے، اور بھارت جانتا ہے کہ اگر یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ایک ہو کر کھڑا ہو گیا تو جیسے مارکہ حق مارا ہے ایسے مارکہ ترقی کر لے گا یہ، اور ہم کر لیں گے مارکہ ترقی، مارکہ معیشت کامیاب کر لیں گے، مارکہ یکجہتی بھی کریں گے، ہم ہر اس مارکے کو حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ قوم ایک بہادر قوم ہے، یہ لڑنا جانتی ہے، کیونکہ یہ مسائل سے لڑ رہے ہیں، بے روزگاری سے بھی لڑ رہے ہیں اور دہشت گردی سے بھی لڑ رہے ہیں۔ جنازے اٹھا اٹھا کے ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ تو اس قوم سے
لڑنا بھارتیوں جیسے بزدلوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ جو کاروائی ہے یہ بزدلانہ کاروائی ہے۔ اگر تم اتنے بڑے سورما ہو تو آؤ ہماری افواج کا مقابلہ کرو۔ ہمارے جو جوان سرحدوں پر ہیں اور جو شاہین ہواؤں میں ہیں اور جو سمندروں میں ہیں، ان کی لہروں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کرو تو ہم تمہیں مانیں گے نریندر مودی۔ لیکن تم معصوم شہریوں کو بزدلانہ کاروائی کر کر شہید کر کر ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی بتایا علامہ صاحب کو کہ لاہور میں نے جانا تھا، مجھے وہاں مہمان خصوصی 2-3 بسنت میں بلایا گیا، لیکن میں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میرے معصوم نہتے بھائیوں کا خون ابھی خشک نہیں ہوا، ابھی ان کے زخم ہرے ہیں، میں نہیں آؤں گا بلکہ میں یہاں آ کر ان سے اظہار یکجہتی کروں۔ اور آج میں یہاں موجود ہوں۔ ابھی میں یہاں سے علامہ سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس جاؤں گا، وہاں بھی ہم فاتحہ کریں گے اور یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ ہمیں سب سمجھ آ چکا ہے، آج میری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، یہاں سیاست میں لڑائی کیوں ہے، یہاں ایک دوسرے کو لڑا کر اپنے مقاصد میں کامیاب کیوں ہوا جا رہا ہے۔ آج یہ ہر ایک دل کی آواز ہے کہ اب ہم نے آپس میں نہیں لڑنا ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل جس کا مستقبل